حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ واعظ منعقد ہوا۔ جوں ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوؤں کا دھواں اٹھنے لگا۔ خشیت الہی کی ہیبت سے کلیجے شک ہو گئے، کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشک بار نہ ہو۔ اثنائے واعظ میں احمد ابن یزید نامی خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب بڑے کروفر سے آیا اور ایک طرف مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن باوجود اس ضعیف کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جرئی اور بہادر ہے۔ احمد ابن یزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ وہیں گھائل ہو کے رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست و امارت کی ساری آن کو آنے واحد میں خاکستر کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین و درویش کا دل تھا۔ شاہانہ کروفر کی دنیا بدل چکی تھی۔ واعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہیجان سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں کٹی، صبح ہوتے ہی وہ حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا، حضور رات کا نشتر جگر سے پار ہو گیا ہے، عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں، خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے، اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچاتا ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر و شکیب سے کام لو، رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے، تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو کہ خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغل دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی دوسری چیز کی طلب نہ رکھو۔ حضرت سری سکتی کی گفتگو ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد ابن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار جیب و دامن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے صحرا کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد ابن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی، چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کی نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوا تھا، اسی وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی، آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا، اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ضعیفہ صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا ہے، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا۔ خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کا انداز اختیار کرنا خدا کی وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں کے بعد گرد آلود چہرے، پراگندہ بال اور سرشار دیوانے کی سجدھج میں احمد ابن یزید حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لیے روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تم اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھیگ گئے، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں، چل واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر، ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرتے غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج آخر ہم سے کیا بھول ہوئی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچوں کو تم نے یتیم بنا دیا، تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگراں ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منتوں سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔
قدم اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے بیوی نے ایک دامن تھام لیا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے اس بچے کو بھی ہمراہ لے جاؤ۔ اس آواز پر حضرت احمد ابن یزید کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم پر قیمتی لباس اتار کر پھٹا پرانا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا، اس کے ایک ہاتھ میں زنبیل دی اور دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر جوں ہی اسے اپنے ہمراہ لے کر چلے، بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع اس رقت انگیز عالم کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لخت جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت احمد بن یزید نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل ہل گئے۔ آنکھ کھلی تو حضرت ابن یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد بن یزید کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور بچا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ لیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک نحیف و لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ ہے عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سری سکتی نے بالیں کے قریب ہو کر آواز دی۔ احمد بن یزید نے آنکھیں کھول دیں اور ہچکی لیتی ہوئے سانس میں کہا، میرے مرشد، گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ سیاہ کار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ عمل گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی، آنکھوں سے دو موتی ڈھلکے اور گریبان کی دھجی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں میں جنبش پیدا ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگ عاشق کا یہ دردناک منظر نہیں دیکھا گیا۔ فرتے غم سے آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیاز کے قربان، باغیوں کو حریر و دیباں کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفا شعر مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جوں ہی پلٹے، دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم چلا آ رہا ہے۔ اچنبے سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ابھی ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑی ہے کہ جو لوگ خدا کے ایک ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہوں تو وہ شونیز کے قبرستان میں جمع ہو جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز، عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی تقریر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔